بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25۔ بچوں کی پرورش کرنے والی خاتون کے نام کھلا خط۔ فاضل مربیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، میں نے اپنی ذات سے بہت ہی سوالات کیے، تاہم ان سب کا جواب صرف ایک ہی ہے۔ قائد، فاتح اور مجاہد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اچھے علماء، دائی اور طلباء کہاں سے آتے ہیں؟ نادر المثال اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے والے علماء کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ انہیں تعلیم کون دیتا ہے؟ اور ان کی صحیح رہنمائی اور مضبوط پرورش کون کرتا ہے؟ ارے وہ تو ہی تو ہے، اے قلعے کی نگہبان ماں، امیر المحدثین حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ، جو فقہی مذہب کے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ ان کے بارے میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آج سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس سے پوری امت خوش ہو۔ لوگوں میں ان کے اس سر بلند بالا مرتبے کا سبب کون تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وکیع رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، سفیان کی ماں نے ان سے کہا، اے بیٹے، علم حاصل کرو، سود کاٹ کر تمہاری کفالت کروں گی۔ چنانچہ وہ محنت مزدوروں کر کے ان کی کفالت کرتی رہیں تاکہ وہ علم کے لیے فارغ رہیں، نیز وہ انہیں نصیحت کرتی رہتی تھیں۔ تو ایک بار فرمانے لگے، اے بیٹے، جب تم 10 حرف لکھ لو تو دیکھو کہ آیان سے تمہارے اندر خصیص علم اور وقار میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر کچھ اضافہ نہ پاؤ تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، سود مند نہیں ہو سکتے۔ اے فاضل مربیہ، گناہ گار، سرکش اور متکبرین کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ مجرم، چور اور قاتل کہاں سے آئے ہیں؟ افیمی، شرابی، نشئی اور ہیروئن کے عادی نوجوان کہاں سے نکلتے ہیں؟ انہیں یہ سب کون سکھاتا ہے اور ان کی تربیت اور رہنمائی کون کرتا ہے؟ یقیناً وہ تو ہی ہے، اے قلعے کی نگہبان۔ اس لیے اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اپنی امانت کی حفاظت کی اور اپنے بچوں کی نگرانی کے لیے شب بیداری کی اور انہیں ہر نیک کام کی رہنمائی اور نصیحت کی، تو اللہ کی توفیق کے بعد یہ سب چیزیں ان کی اچھی پرورش اور بھلائی کے سبب اور عبادت، علم اور تقوی کے میدان میں ان کے لیے بلند مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ باعث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہماری ماؤں نے اپنی ذمہ داری میں غفلت، بے پرواہی اور سستی کی یا اسے کلیہ طور پر نظر انداز کر دیا، جیسے کہ بعض مائیں ایسا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے، تو یہ چیز نئی نسل کے لیے دینی، علمی اور ثقافتی میدان میں بیماری اور کمزوری کا سبب ہوگی۔ تو اسے قلعے کی نگہبان، تو اپنی ذمہ داری کو پہچان۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔